ہر عورت کو نا اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ اتنا مضبوط لازمی ہونا چاہیے جتنا کہ یاسمین تھی۔ یاسمین کو اس کے شوہر نے صرف اور صرف اس بات کے اوپر مارا کہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ رہنے پہ انکار کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آئی ہوپ کہ میریاں ساریاں سہیلیاں بھیناں پرجائیاں مامیاں پھپھیاں تھائیاں تے ماسیاں ساری آنٹیاں جتھے کتے بھی ہون گیاں تے خوشباش ہون گیاں تے اپنی زندگی نو بھرپور طریقے نال انجوائے کر رہی ہوں گیاں۔ اچھا جی، ہم عورتیں بھی نا ہم دوسروں کو اپنے اوپر حکم چلانے کا موقع خود دیتی ہیں۔ ہم اپنی ذات میں ایسی ایسی کمزوریاں دوسروں کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے زندگی کس طریقے سے چلانی ہے، اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے، اور اس بات کا ہم موقع دوسروں کو خود دیتی ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے زندگی میں۔ اور آج آپ کے ساتھ نا میں یہاں پہ یو کے میں رہنے والی یاسمین کی آپ بیتی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ ایک موٹیویشن ہوگی ان بہت ڈھیر ساری عورتوں کے لیے جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہوں گی۔ گھر چلانا، گھرداری سنبھالنا اور اپنی ذمہ داریاں نبھانا، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں نا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت کو اپنے آپ کو اس حد تک سٹرونگ کر لینا چاہیے کہ دوسرے اس کی ذات کے اوپر نہ تو کوئی انگلی اٹھا سکیں اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ڈکٹیشن کر سکیں۔ آج کی اس موٹیویشنل ویڈیو کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں یہ اس بات کے اوپر لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جائیں کہ بھی ہمیں آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں بتا نہیں سکتے، لیکن کیا ہے کہ اپنی ایک سیلف رسپیکٹ کو آپ لوگوں کو، ہم عورتوں کو خود سے مینٹین کرنا ہوگا۔ اچھا جی، یہاں پہ نا یاسمین بورن ہوئی تھی یو کے میں ہی۔ اس کے ماں باپ کوئی تقریباً کئی ایک دہائیاں پہلے یہاں پہ برطانیہ میں آئے تھے۔ یاسمین اپنے والدین کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور اس نے نا اس کی ساری جتنی بھی گروتھ تھی وہ یہیں پہ یو کے میں ہی ہوئی تھی۔ والدین نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کی تربیت میں، اس کے جو بھی پرورش تھی نا اس میں ایک پاکستانی رنگ ڈھنگ لازمی رکھا تھا۔ یہاں پہ رہنے والے تمام پاکستانی پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں اپنی جو اس اخلاقی روایات ہیں یا اپنے جو وہاں کے پاکستان کے ہمارے طور طریقے ہیں نا وہ ہم اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی سب کچھ اب یاسمین کی ماں نے بھی کیا۔ اس کو ہمیشہ یہی سمجھایا کرتی تھی کہ عورت جو ہے نا وہ ایک درجہ پیچھے ہوتی ہے مرد سے۔ اب جی، یاسمین کا نا یہاں پہ نہ تو کوئی اور رشتہ دار تھا یو کے میں اور نہ ہی کوئی اور بہن بھائی تھا۔ ایک اکلوتی بیٹی جو تھی، اس کے والدین کی ہو گئی ڈیتھ ایکسیڈنٹ میں، اور اس کے بعد اب جو کچھ بھی تھا وہ یاسمین کا ہی تھا۔ اس کی ایک خالہ ہوا کرتی تھی پاکستان میں، اور اس کے علاوہ نا اس کا کوئی بھی اور رشتہ دار نہیں تھا۔ اب خالہ جو تھی نا وہ بھی یاسمین سے بہت ڈھیر سارا پیار کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ خالہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ یاسمین کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا کرتی تھی۔ جب کبھی یاسمین نے نا پاکستان جانا تو خالہ نے اس کو بہت زیادہ پروٹوکول دینا، اس کے آگے پیچھے پھرنا، اس کے سارے چاؤلاٹ پورے کرنے۔ اس کے علاوہ عید وغیرہ پہ بھی جو کپڑے تھے نا وہ خالہ پاکستان سے بنا کے بھیجا کرتی تھی۔ اب جی، یاسمین کی پیرنٹس کی نا وفات کے بعد، ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد نا اس کی خالہ اور بھی زیادہ اس سے محبت کرنے لگ گئی تھی، اور اس کا بڑا وہاں سے پاکستان سے ہی اس کی خبر گیری کیا کرتی تھی کہ اس وقت کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اب جی، یاسمین نے نا اپنے پیرنٹس کی وفات کے بعد ان کا جو گھر تھا نا وہ اسی کے حصے میں آیا تھا، اس میں ہی رہنا شروع کر دیا، اور اس کی خالہ نے نا اب اس کو کہا کہ اسے نا شادی کر لینی چاہیے۔ اب یہاں پہ نا یو کے میں ایک لڑکا تھا جو کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آیا تھا، وقار نام تھا اس کا۔ اور جی، وقار جو تھا اب یہ چاہتا تھا کہ اس کی نا یہاں پہ کسی برٹش لڑکی سے شادی ہو جائے، کرتے کراتے کیا کہ بھی اس کی شادی نا یاسمین کے ساتھ ہو گئی۔ اب وقار نا پیچھے سے گجرات کا تھا اور بڑا ہی ایک ٹپیکل قسم کا مرد تھا، جیسے کہ پاکستانی ٹپیکل مرد ہوتے ہیں نا اس طریقے کا، اور اپنی بیوی یاسمین کے ساتھ صرف یہ تھا کہ بھی چونکہ وہ یہاں پہ برطانیہ میں تھا تو اس لیے تھوڑا بہت نا اس چیز کو خیال رکھا کرتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ
ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے. ادروائز اگر کہا جائے نا کہ وہ ایک اجٹ قسم کا پاکستانی مرد تھا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اب جی یاسمین کی شادی ہوگی وقار کے ساتھ خالہ کے کہنے کے اوپر. اس نے اپنی خالہ کو دکھایا جو بھی تھا، فون کے اوپر کنورسیشن ہوئی، اس کے بعد جی ان لوگوں کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. یاسمین یہاں پہ جاب بھی کیا کرتی تھی. ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ وہ ایک پاکستانی روایات کو یا مطلب کہنے کے اسلام کے طور طریقوں کے مطابق نہ چلا کرتی تھی. اب جی ماں نے جو تربیت کی تھی نا اس کے اکارڈنگ یہ تھا کہ یہ اپنے شوہر کو نا بڑی عزت دیا کرتی تھی، اس کی ہر بات سنا کرتی تھی. اور شوہر آگے سے بڑا ہی اگر میں کہوں کہ جاہل قسم کا مرد تھا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. خیر اب جی یاسمین کی شادی کو ہوئے نا کوئی تقریباً 7-8 سال ہونے کو تھے اور 2 اس کے بچے ہو گئے تھے، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. اور ان 7-8 سالوں میں نا یاسمین نے اپنے شوہر وقار کی نا نیشنلٹی بھی کروا دی تھی، اس کا بھی پاسپورٹ ہو چکا تھا. اب جب یہ وقار کا پاسپورٹ ہوا نا اس کے بعد اس نے نا اپنی ماں کو یہاں پہ یو کے میں بلوانے کے بارے میں سوچا کہ اب میری نیشنلٹی ہو گئی ہے اور یہاں پہ رہنے کے لیے ایک اچھا خاصا گھر ہے جو کہ یاسمین کے پیرنٹس نے چھوڑا ہوا تھا اور مطلب دونوں میاں بیوی مل کے جاب بھی کر رہے تھے. وقار نے نا اپنی بیوی یاسمین سے پوچھے بغیر ہی نا اپنی ماں کا ویزا اپلائی کر دیا کہ وہ یہاں پہ وزٹ کے اوپر آئے گی اور اس کے بعد اس کی النس کا کوئی بہانہ وغیرہ کر کے تو اس کی بھی یہاں کی نیشنلٹی کروا لی جائے گی. یاسمین کو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں تھا جب وقار نے بتایا کہ میں نے اپنی ماں کو یہاں پہ نا یو کے میں بلوانا ہے. اور چونکہ یہاں کا نا برطانیہ کا ایک سسٹم ہے کہ یہاں پہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر 1 بیڈ روم یا 2 بیڈ روم گھر ہے تو ایک کمرہ مطلب میاں بیوی کے پاس ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے. اور اس طرح سے کرا کے نا گھر میں اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ وہاں پہ ایکسٹرا رومز ہوں یا اتنی سپیس ہو. ایک ایون سنگل مہمان ہی آ جائے نا چند گھنٹوں کے لیے تو افراتفری سی کریٹ ہو جاتی ہے. اب جی یاسمین نے جب دیکھا نا کہ بھئی اس نے تو اپنی ماں کو یہاں پہ رہنے کے لیے مستقل طور پہ ہی بلا لیا ہے تو اس نے نا اپنے شوہر وقار کو یہ کہا کہ ہم دونوں تو سارا دن جاب پہ ہوتے ہیں اور بچے ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں. اب آپ نے اپنی امی کو بلوا ہی لیا ہے تو ان کے رہنے کے لیے نا ایک علیحدہ گھر کہیں پاس یہاں پہ کمرہ یا تو کرائے پہ دیکھ لیں یا کوئی گھر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. آنٹی جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے رہ لیں گی. مطلب کہ بھی اس نے اپنی انڈائریکٹلی بڑے ہی ڈیسنٹ اور سوفسٹیکیٹڈ الفاظ میں نا اپنے شوہر کو اس بات پہ ایگری کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ یہاں پہ نہیں رہ سکتی ہے چونکہ یہاں کی ایک روٹین ایسی ہے، شروع سے وہ یہاں پہ پلی بڑھی تھی اور کسی کی بھی انٹرفیرنس وغیرہ اس کی زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں کرتی تھی. والدین کی وفات کے بعد وہ مطلب آل ان آل ہو چکی تھی، صرف خالہ کا اس کی زندگی میں تھوڑا اثر و رسوخ تھا. اب اس طرح کی صورتحال میں ایک لمبے عرصے کے بعد ایک عورت جو کہ آپ کی ساس کے روپ میں ہو وہ آ کے آپ کے سر پہ 24 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے تو اس سچویشن میں مطلب کیا صورتحال ہو سکتی ہے. یاسمین نے نا اپنے شوہر وقار کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹر یہ ہوگا کہ وہ اپنی والدہ کو نا یہاں پہ کوئی کمرہ یا کوئی گھر وغیرہ جو ہے نا وہ کرائے پہ لے دے اور اس کا کرایہ جو ہے نا وہ بھی یاسمین دے دیا کرے گی، مطلب کہ بھی یہ لوگ مل کے افورڈ کر لیا کریں گے. اب جی شوہر وقار جو تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بڑا ہی جاہل قسم کا مرد تھا. اس نے نا بجائے اس کے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا کہ بھی یاسمین نے جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، گھر کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، بچے بھی ہیں اور ان لوگوں کی روٹین میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں تھی کہ کوئی ایک تیسرا بندہ آ کے ان کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرتا. اب جی وقار نے جب یہ دیکھا نا کہ یاسمین اس کی ماں کو اس گھر میں رکھنے پہ انکار کر رہی ہے، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک دم سے اس کو غصہ آیا اور اس نے نا جی یاسمین کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. مطلب چیخنا چلانا تو ایک طرف رہ گیا، ہاتھ اٹھانا بھی ایک آدھا تھپڑ نہیں، یہ نہیں کہ بھی اس کو مار کے تو بس وہ کوئی شرمندہ ہو گیا ہو، بلکہ اس نے اچھا خاصا اس کو نا یاسمین کو مارا. اور اس چیز تک کا اس نے اندازہ مطلب خیال نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ برطانیہ میں رہ رہا ہے، یہاں پہ عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا ایک مطلب قانونی طور پہ جرم ہے. اب آج کل تو پاکستان میں بھی خیر بڑے رولز آ گئے ہیں، بڑے قوانین پاس ہو چکے ہیں جس میں کہ خواتین کے حقوق کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھا گیا ہے. اب جی یاسمین جو تھی نا اس کو چونکہ ماں نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی، اس نے اپنے شوہر کو نا اس وقت کچھ نہیں کہا. وقار نے اس چیز تک کا احساس نہیں کیا کہ میرے بچے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے اور میں ان کے سامنے اپنی بیوی کے اوپر اس طرح کا تشدد کر رہا ہوں، اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، وہ چھپ کر دیکھ رہے ہوں گے یا میرے بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثر جائے گا. خیر جی وقار نے یاسمین کو خوب مارا اور اس کے بعد وہ جی جا کے سو گیا.
اب یہاں پہ نا یو کے میں یہ ہے کہ آپ نا ایک پولیس کو کال کر دیں تو پولیس اس طرح کے ڈومیسٹک ابیوز میں نا فوری طور پہ آپ کے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن یاسمین نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے یہاں کے اس قانون کو اپنا ہتھیار نہیں بنایا، اس نے اپنا ڈیفینڈر نہیں بنایا، بلکہ اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اپنی اس تربیت کا مظاہرہ کیا جو کہ اس کی ماں نے اس کو سکھائی تھی، اسلام اور پاکستانی قانون کے مطابق نا۔ اب اسلام میں تو اس چیز کی اجازت ہے ہی نہیں کہ اپنی بیوی کے اوپر اس طرح سے اس کو مارا پیٹا جائے۔ اب جی کیا ہوا کہ اگلے روز نا یاسمین اٹھی صبح صبح اور اس نے نا اپنی روٹین کے کام شروع کر دیے کہ صبح اٹھ کے اس نے اپنی جاب پہ بھی جانا تھا اور بچوں کو اسکول بھی بھیجنا تھا، اور دوسری طرف وقار بھی اٹھا اور وقار نے اٹھ کے نا اپنی ایک اپوائنٹمنٹ پہ جانا تھا جو کہ اس نے اپنی ایک نئی جاب کے لیے اپلائی کی ہوئی تھی۔ اب بجائے اس کے کہ وقار اٹھ کے یاسمین سے کوئی سوری کرتا یا اپنے اس برے رویے کے اوپر وہ پشیمان ہوتا، اس نے کوئی اس سے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کو یہ کہا کہ وہ وقار کے لیے نہ ناشتہ بنا دے۔ کوئی پشیمانی نہیں تھی اس کو، نہ کوئی اس کو پچھتاوا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، بلکہ ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو نا بڑا سٹرونگ سمجھ رہا تھا کہ میں نے نا اپنی مردانگی کا ثبوت دیا ہے۔ دوسری طرف بیچاری یاسمین ساری رات تکلیف میں مبتلا کھڑکی میں بیٹھی ہوئی یہی سوچتی رہی کہ میں اب اس شخص کے ساتھ کروں کیا، کہ میرے بچوں کا باپ بھی ہے اور میرے ساتھ اتنا برا اس کا رویہ ہے۔ اس نے نا جی کوئی اس طرح کا مطلب ایکسٹریم سٹیپ نہیں اٹھایا، نہ اس نے پولیس میں رپورٹ کی، نہ اس نے وقار سے کسی طلاق کا مطالبہ کیا۔ اب جی نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ جب یہ وقار اپنے آپ میں نا بڑا بزی مین بن کے کہ بھی میں بڑا کوئی توپ قسم کی چیز ہوں، یہ اپنی نیو جاب کی اپوائنٹمنٹ کے لیے نا چلا گیا، اور اسی طرح سے یاسمین بچوں کو اسکول اس نے ڈراپ کیا اور اس کے بعد وہ بھی اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یو کے کی لائف اتنی بزی ہے، یہاں پہ تو اب اس بات پہ تو چھٹی ملنے سے رہی تھی کہ بھی اس کے شوہر نے لاسٹ نائٹ اس کو مارا پیٹا ہے۔ اس نے اپنا میک اپ وغیرہ کیا، تھوڑے تھوڑے جو اس کے چہرے پہ نشانات وغیرہ پڑے ہوئے تھے ان کو کسی نہ کسی حد تک اس نے میک اپ کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی، اور جی اپنی جاب پہ چلی گئی۔ جاب پہ اس کی کچھ کولیگز وغیرہ نے اس کو پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ تمہارے چہرے پہ نشانات کس چیز کے ہیں، تو اس نے بس یہ کہہ کے ٹال دیا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اب جی وقار جو تھا وہ اپنی جاب کی نئی اپوائنٹمنٹ کے لیے گیا ہوا تھا، اور جیسے ہی یہ اپنا انٹرویو دینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا نا، تو وہاں پہ دیکھ کے یہ حیران رہ گیا، اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ جس سی ای او کو یہ انٹرویو دینے کے لیے گیا ہوا ہے نا جس کمپنی میں، وہاں کی میجر جنرل ڈائریکٹر جو ہے نا وہ یاسمین تھی۔ ایک اعلیٰ پوسٹ پہ وہ فائز تھی، اور یاسمین نے ہی اب وقار کے مستقبل کا آگے فیصلہ کرنا تھا، آیا کہ اس کو یہ ہائی پروفائل کی جاب ملے گی یا کہ نہیں ملے گی۔ خیر جی یاسمین نے وقار کا انٹرویو لیا اور بڑے ہی پروفیشنل وے میں لیا۔ اس نے نہ تو وقار کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس نے لاسٹ نائٹ یاسمین کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے یا یہ اس کا شوہر ہے، بڑا ہی روڈ ہے، بہت ہی بدسلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ۔ بس اس نے کہا تو یہ کہا کہ آپ گھر میں تو میرے شوہر ہیں اور وہاں پہ تو آپ میرے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ میں آپ کی باس ہوں، اور یہاں پہ رہتے ہوئے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آپ کو اپنے باس کے انڈر رہتے ہوئے جو بھی ڈائریکشنز وغیرہ ملیں گی یا جو بھی انسٹرکشنز ملیں گی اسی کے اکارڈنگ کام کرنا پڑے گا۔ اب جی وقار وہاں پہ نا بڑا شرمندہ ہوا اور اندر ہی اندر یہ بڑا پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ آخر سلوک کیا ہے، اور یہ بھی سوچتے سمجھتے بغیر کہ اس کا پاسپورٹ جو تھا وہ وقار نے کروایا تھا، صرف اس معمولی سی بات پہ کہ بھی اس کی ماں کے ساتھ رہنے پہ انکار کیا بڑے ہی ڈیسنٹ اور سوفسٹیکیٹڈ وے میں، اس کے باوجود وقار نے اپنی بیوی یاسمین پہ ہاتھ اٹھایا، اس احسان کو بھول گیا کہ یاسمین نے اس کا پاسپورٹ کروایا ہے اور اس کو یہاں پہ رہنے کے لیے ایک سٹیٹس دلوایا ہے، اور جس گھر میں وقار رہ رہا ہے وہ بھی یاسمین کے ہی پیرنٹس کی بدولت ہے۔ اب جی یاسمین نے وقار کو وہ نوکری تو دے دی اور اس کو انٹرویو میں پاس کر دیا۔ اب جب یہ وقار اور یاسمین شام کو گھر آئے تو آنے کے بعد وقار بڑا ہی شرمندہ تھا، اس نے اپنے رویے پہ معافی تلافی کرنے کی کوشش کی، لیکن یاسمین نے صرف اور صرف اس کو ایک ہی بات کہی کہ اس کو طلاق چاہیے۔ یاسمین کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ نہیں تھی جو کہ رشتوں کے تقدس کا خیال ہی نہ رکھتا ہو، جس کو اس بات کا ہی احساس نہ ہو کہ اس نے اپنی بیوی کو کہاں پہ عزت دینی ہے اور کہاں پہ نہیں دینی ہے، کس بات پہ اوور ریئیکٹ کرنا ہے اور کس بات پہ نہیں کرنا ہے۔
بچوں کے سامنے ان کی ماں کو کس طرح کی عزت دینی چاہیے، اس بات کا بھی احساس نہیں تھا وقار کو۔ اور یاسمین نے یہ بھی کہا کہ یہ گھر اس کے والدین کا ہے اور اس میں وقار کا اوبویسلی کوئی حصہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی قانونی مالک جو تھی وہ یاسمین اور آگے اس کے بچے ہونے تھے۔ اب جی وقار دیکھے کہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کو تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، صرف اپنی ماں کو یہاں پہ لا کے رکھنے کے لیے اس کو اتنی بڑی قیمت دینی پڑی کہ اس کو یاسمین کو ڈائیورس بھی دینی پڑی، کیونکہ اگر وہ نہ دیتا تو کیا تھا کہ بھی یاسمین نے اس کے لیے قانونی راستہ بھی اختیار کر لینا تھا۔ اب جی وقار کو یاسمین کو طلاق بھی دینی پڑی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے بھی چھوڑنے پڑے، کیونکہ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے یہ قانون ہے کہ بچے جب تک بالغ نہیں ہو جاتے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور باپ کا ان کے اوپر کوئی بھی قانونی حق نہیں ہوتا۔ یاسمین نے اپنے اوپر ہونے والے اس تشدد کو، اس برے برتاؤ کو وقتی طور پہ تو اس نے ایبزارب کر لیا، یہاں کی پولیس کو اور یہاں کے قانون کو اس نے انوالو نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ میں اتنی ایک سٹرونگ عورت تھی کہ اس نے وقار کے منہ پہ ایسا تماچا مارا جو کہ اس کو ساری زندگی یاد رہا، کہ اس کی باس بن کے وہ ساری زندگی اب اس کو وہاں پہ جاب پہ اس چیز کا احساس دلاتی رہے گی کہ وہ اس کے انڈر کام کر رہا ہے، وہ اس کی بدولت ان پیسوں کو کما رہا ہے، اور دوسری طرف اس نے وقار جیسے ایک ٹاکسک شخص سے چھٹکارا بھی حاصل کر لیا۔ تو ہم عورتیں، چاہے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے یاسمین نے ایسا سٹیپ اٹھایا، عورتوں کو اپنے آپ کو اس حد تک سٹرونگ رکھنا چاہیے، اپنے پیروں پہ اس حد تک کھڑے ہونا چاہیے کہ ان کو زندگی میں اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا ٹائم جو ہے وہ فیس کرنا پڑ جائے تو وہ اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکیں، اپنی خود مختاری کو، اپنی عزت نفس کو کسی طور پہ بھی وہ داؤ پہ نہ لگائیں۔ پاکستان میں موسٹلی خواتین کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف شوہر کی طرف سے بدسلوکی کو اس وجہ سے برداشت کرتی ہیں، سسرال کے ان ٹاکسک رویوں کو اس وجہ سے برداشت کرتی ہیں کہ ہم کہاں جائیں گی، گھر والے پیچھے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کون ہمارے بچوں کا بوجھ اٹھائے گا اور ہم معاشرے میں کس طرح سے سروائیو کریں گی۔ تو اپنے آپ کو اس حد تک سٹرونگ بنائیں، اپنی بیٹیوں کو سٹرونگ بنائیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر پوری طرح سے توجہ دیں۔ آپ کے خیال میں یاسمین کا اٹھایا ہوا سٹیپ جو تھا وہ بالکل رائٹ کے اوپر تھا، یا کہ یاسمین کو اپنے شوہر کو معاف کر کے اپنی زندگی کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا اور اپنی ساس کو وہیں پہ بلوا کے تو گھر میں ایک نئے فساد کی جڑ کو جنم دینا چاہیے تھا؟ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔